دیکھیں، ہم نے سورہ رحمان کے جو فیض ہے، سماعت سورہ رحمان، اس کو ہم نے بنایا ایک وظیفہ۔ پرابلم ہوگی ہمارے ساتھ یہ، کچھ لوگوں نے اپنی دکانداری چلانے کے لیے لوگوں کو عقیدت مند بنانا شروع کر دیا سورہ رحمان کا پیغام دے کے۔ کسی نے کسی کو دعا کرا دی، اس کو اپنا عقیدت مند بنا لیا کہ میں تیرا مرشد ہوں۔ یہ ہو گئی ہے خرابی ہم میں۔ دیکھیں، سماعت سورہ رحمان، فیض قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیض، پہلے تو اس بات کو سوچنا ہے کہ یہ قرآن پاک، اس کا ہر حرف نور ہے، ہر حرف فضل خداوندی ہے اور رحمت خداوندی ہے، ایک چیز۔ دوسرا، آپ نے یہ سوچیں، اس پہ تفکر کریں کہ یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پہ نازل ہوا، ان کے قلب مطہر پہ نور نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ تیسرا، جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے، تب اس کا احترام اور ادب ہم پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک وظیفہ نہیں سمجھنا۔ یہ وہ کتاب ہے جو قرآن پاک کے شروع میں سے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، دین اسلام اللہ کا پسندیدہ ترین دین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک گائیڈنس ہے، یہ ایک ہدایت ہے، اس کا موضوع سخن انسان ہے، قرآن کا موضوع۔ اب ہم نے میجورٹی میں ہم لوگ اس کو ثواب کے طور پہ پڑھتے ہیں، کہیں ڈیتھ ہو گئی، کسی کے چیلم پہ چلے گئے، کلوں پہ چلے گئے، کہیں ختم پہ چلے گئے، وہاں ہم پڑھتے ہیں، اور چونکہ ہم ریگولر نہیں اس کی تلاوت کرتے تو لہٰذا وہ بھی ہمارے لیے پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی معنویت، اس کی فہم، اس کا باطن، اس سے تو ہم بے نیاز ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہم نے کبھی سوچا، نہ ہم نے کبھی غور کیا اس بات پہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 3 آیات سنی تھی، ان کی دل کی دنیا بدل گئی تھی، اور وہ اسلام لائے تھے اور فاروق اعظم بنے، بہترین ایسے شاہکار ایک صحابی رسول ہیں خلفائے راشدین میں سے، کہ جن کے اسلام لانے پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ کہا کہ آج اہل آسمان بہت خوش ہیں کیونکہ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ دیکھیں، قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیر ہے، ان کا جو فیض ہے وہ کسی عامل کا کوئی ٹوٹکا نہیں ہے۔ ہمارا بیسک پرابلم ہے ہمارا قلبی مردہ پن۔ ہم اس دنیا میں غیر اللہ کی باتوں میں، اللہ سے ہم دور ہو گئے، اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، رسمی ایک تعلق ہے، وہ ہمارے دل کے اندر اتنی سختی آ گئی ہے کہ کوئی چیز ہمیں فہم میں نہیں داخل ہوتی۔ اس لیے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے سادہ بات کی کہ آدھا گلاس پانی رکھو اپنے پاس، ہیڈ فون لگانا چاہتے ہو ٹھیک ہے، اونچی آواز سے سننا چاہتے ہو تب بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے اللہ کے روبرو ہو کے یکسوئی اور توجہ سے سنو۔ یہ 20 منٹ کی تلاوت ہے۔ اب یکسوئی جو ہے وہ لفظ ایسا ہے، اس کا معنویت یہ ہے جو تصوف میں ہے کہ صرف اللہ کا خیال رہ جائے۔ تو قرآن نے کہا جب ہمارا کلام پڑھا جائے تو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنو۔ خاموشی 2 قسم کی ہوتی ہے، دل کی خاموشی اور زبان کی خاموشی۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح بیان کیا، دل کی خاموشی کہ دل میں کوئی وسوسہ نہ ہو، توجہ مین جب کوئی وسوسہ نہ رہے، تب اللہ کہتا ہے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ہمیں بیماریاں ہیں، ہم پریشان ہیں، بچے ہمارے بگڑ گئے، دکھی ہم ہیں، ایک ایک گھر میں 4 4 5 5 افراد اگر بیمار ہوں گے اس گھر کا کیا حال ہوگا؟
اس گھر میں انریسٹ ہوگی، اس گھر میں لڑائیاں ہوں گی، اس گھر میں غصہ ہوگا۔ ابلیس اس بے بسی، مایوسی، نا امیدی کو ایسے ایکسپلائٹ کرے گا وسواس کے ذریعے۔ یہ کہتے کہ بس صرف توجہ سے سنو، پیش ہو جو اللہ کے روبرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سے یکسوئی نہیں ہوتی، خیالات تنگ کرتے ہیں، تو کلندر پاک کہتے تھے خیالات کو جھٹکو، تلاوت پہ توجہ دو، باقی آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف سننا ہے۔ سننے کے بعد جب ختم ہو جائے تلاوت، آنکھیں کھولیں، آدھا گلاس پانی ہاتھ میں لیں، آنکھیں بند کریں، دل میں 3 بار اللہ پڑھیں اور بند آنکھوں سے 3 گھونٹ میں پانی پی لیں۔ یہ اس کا طریقہ ہے، یہی فیض ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں، جو ایڈیشنل کسی نے شامل کی میں ان کو ترک کریں، مت سنیں ایسی بات۔ قرآن سننا جو ہے، کیا جب جنات نے سنا تھا قرآن، کیا وہ سب کو معاف کر کے آئے تھے یا انہوں نے سب کو معاف کیا تھا؟ کہیں ایسی کوئی روایت ہے؟ ویسے تو اچھا چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے دل صاف کر لیں، لوگوں سے کدورت بغض نہ رکھیں، لیکن اس فیض کے اندر ایسی صرف یہ احساس کہ پہلے ہی دنیا دکھی، پہلے ہی دل سخت ہیں، پہلے ہی دنیا کی محبت نے گھیر رکھا ہے، پہلے ہی مسائل مصائب بیماریوں میں پھنسی ہوئی قوم ہے میجورٹی۔ ہسپتال چلے جاؤ تو بندہ ڈر جاتا ہے کہ یار یہ مطلب بندہ کانپ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے یار۔ تو وہ اس کو اس طرح سنیں، اور دوسری اہم چیز ہے کہ اس کو پھیلائیں۔ 2 بندوں کو دے کے 10 بندوں کو دے کے یہ ڈیوٹی پوری نہیں ہو سکتی، یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ٹیک آؤٹ ٹائم فرام یور لائف، کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ نکال لیں کہ یار میں نے کسی سے لوگوں کے پاس جانا ہے، کہیں جانا ہے، کہیں خیال ہے، دوست ہیں، ڈھیر سارے لوگ ہیں، وہاں جائیں، وہاں جا کے پیغام دے دیں، پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں۔ جب تک آپ کے اندر کوئی چیز نہیں بیتے گی، بخدا آپ کی زبان میں اثر بھی نہیں ہوگا، درد بھی نہیں ہوگا۔ جو چیز آپ پہ گزر گئی وہی سچ ہے۔ لہذا یہ سورہ رحمان جو سننا ہے وہ اس طرح سننا ہے، اسی میں سب کی خیر ہے۔ گھروں میں لوگ سارے سنیں، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، جن، جادو، چڑیل، کالا، نیلا، پیلا، میرے تو سامنے کی باتیں ہیں، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں 100%۔ پرابلم کس کے پاس ٹائم ہے میرے تے جادو کرے جی بیٹھ کے؟ مسعود اپنے اتنے مسائل ہیں کہ ان میرے پیچھے لگا رہے گا، اگا دوڑ پیچھا چوڑ۔ وہ یہ ہمارے اندر بس گھس گیا ہے somehow or other۔ لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، غلط بات نہ سوچیں، اپنی فکر کریں۔ غلام حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں نا، غلام فریدہ او دی او جانے، سانو اپنی توڑنے بھاون دے۔